جزیرہ نما جبرالٹر میں آیا ہوں. صبح میں نے لینڈ کیا. یہ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں تو یہ سامنے ہی جبل الطارق، یہ بالکل سامنے ہے. یہاں سے ایئرپورٹ سے نکل کے باہر تو سامنے بالکل دیوار ہے پوری، جس میں دوسری طرف اسپین ہے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایئرپورٹ جو ہے یہ بالکل اس کے ایک کارنر پہ ہے. اس کا جو رن وے ہے، اس جزیرے کی چوڑائی اتنی ہے جتنا یہ ایئرپورٹ کا رن وے ہے. تو وہ بھی مٹی ڈال کے یہ ایئرپورٹ سے باہر نکل کے تو یہ جو ایئرپورٹ کا رن وے ہے اس کے اوپر سے ہی کراس کر کے تو یہ پیڈسٹرین کا بھی اور گاڑیوں کا بھی ادھر سے ہی راستہ ہے. یہ ریلوے کی طرح پھاٹک بند ہو جاتی ہے جب کوئی طیارہ لینڈ کرنے لگتا ہے یا فلائی کرنے لگتا ہے. یہ بھی انہوں نے بند کر دیا ہے کیونکہ میرا خیال ہے یہ ابھی کوئی جو ہے وہ طیارہ لینڈ کرنے لگے. تو جب وہ کھولتے ہیں تو یہ درمیان سے ہی ہم بالکل یہ رن وے کے اوپر ہی پیڈسٹرین کا بھی ہے. یہ ساتھ آپ کو روڈ بھی نظر آ رہی ہے. یہ بالکل وہ رن وے کراس کر کے پیدل چل کے تو دوسری طرف جو جبرالٹر کا شہر یہ رن وے ہے. یہ رن وے ہم کراس کر کے تو جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف یہ رن وے. یہ درمیان میں گاڑیوں کا اب ویسے انہوں نے ایک انڈر پاس بنا دیا ہے، وہ ادھر سے گاڑیاں جاتی ہیں. یہ کوئی 2 سال پہلے، لیکن پہلے یہاں سے گاڑیاں بالکل پھاٹک کی ریلوے پھاٹک کی طرح بند ہو جاتا تھا تو گاڑیاں گزرتی تھی ادھر سے. یہ ابھی جب میں نے کراس کیا تو یہ ابھی یہ برٹش ایئر ویز کا وہ طیارہ جو ہے وہ اس نے لینڈ کیا تو ابھی یہ فلائی بھی کرنے لگا. یہ طیارہ بند ہے، رن وے بند ہے. یہ طیارہ یہ فلائی کر جائے گا تو پھر یہ پھاٹک کھولیں گے اور پھر اسی طرح پیڈسٹرین جو ہے وہ کراس کریں گے. تو اس کا رن وے بھی جو ہے وہ بڑا منفرد ہے. جب آپ لینڈ کرنے لگیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلین جو ہے وہ سمندر میں اترنے لگا. جب اس کے پہیے زمین پہ لگتے ہیں تو وہ آواز سے پتہ چلتا ہے کہ خشکی پہ اترا ہے. اور جب وہ رن وے پہ دوسری طرف اینڈ پہ جا کے تو وہ سٹاپ کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے سٹاپ کرنے سے پہلے کہ یہ دوبارہ سمندر میں چلا گیا. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ رن وے کی چوڑائی اتنی ہی ہے جتنا جزیرہ. تو یہ ہم اب کراس کر کے تو شہر کی طرف جا رہے ہیں. تو جیسا یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان جرنیل طارق بن زیاد کے نام سے منسوب ہے اور یہ طارق بن زیاد سے ہی وہ اس کا نام عربی میں جبل الطارق پڑا. پھر جبل الطارق بگڑ کے تو جبرالٹر بن گیا. تو چھوٹا سا جزیرہ ہے. یہ اس کا کل رقبہ جو ہے وہ 2.5 مربع میل ہے. اس کی آبادی تقریباً 30,000 کے قریب ہے جس میں 1,000 کے قریب مسلمان ہیں. آپ 3 گھنٹے میں پیدل چل کے تو سارا جزیرہ گھوم سکتے ہیں. جبرالٹر مشرق اور مغرب کا سنگم ہے. یہ سڑک جا رہی ہے. اسی وجہ سے اس کا موسم بھی افریقہ اور یورپ کا امتزاج ہے. یہ پہاڑ کے اوپر مسلمانوں کے دور کا بنا ہوا غالباً یہ 10ویں صدی عیسوی سے پہلے کا قلعہ بنا ہوا ہے جس کی دیواریں اور وہ اس کا مینار بھی اسی حالت میں ہے. یہ مسلمانوں کا آج بھی یہ نشان ہے. یہ اس کا بازار ہے. یہ بازار گزرے ہیں. اس کا جو گلیاں ہیں وہ پرانی طرز کی پکی گلیاں ہیں اور بڑا خوبصورت یہ جزیرہ ہے. 3/4 پہ تو اس کے پہاڑ ہیں اور 1/4 جو حصہ ہے وہ اس میں آبادی ہے اور گنجان آباد سا ہے. اب اس زیادہ تر وہ پہاڑ کو کاٹ کے تو وہ آبادی کے لیے وہ بن رہے ہیں. تو یہ ایک اس کا بازار ہے، بس سیدھا اسی میں سے گزرتے جائیں. ادھر ادھر دکانیں ہیں. بڑا صاف ستھرا انتہائی، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سڑکیں اور گلیاں ہیں وہ ایسے چمک رہی ہیں
جبرالٹر ویسے بھی کرائم فری ملک ہے، جرائم یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کا جو کرنسی نوٹ ہے وہ برطانیہ کے برابر ہی ہے۔ جبرالٹر کرنسی نوٹ، جبرالٹر کا پاؤنڈ اور برطانیہ کا پاؤنڈ برابر ہی ہیں۔ یہاں برطانیہ، یہ جو مورش قلعہ ہے اس کے اوپر یہ اب برطانوی پرچم لہرا رہا، یہ پہاڑ یہاں سے سٹارٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو برطانوی جو جبرالٹر کا پاؤنڈ ہے، 5 پاؤنڈ کے نوٹ پر جبل طارق بن زیاد اور مورش قلعہ اس کی بیک سائڈ پہ ہے، ان کی تصویریں ہیں، اور فرنٹ سائڈ پہ اس کی برطانوی ملکہ کی تصویر ہے۔ مسلمانوں کے اقتدار کے بعد 18ویں صدی تک یہ جزیرہ اسپین کے قبضے میں رہا، اس کے بعد یہ جزیرہ برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ برطانوی رائل نیوی کے عام مرکز کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اسپین شروع سے ہی برطانیہ سے اس جزیرے پر اپنا حق جتلاتا رہا ہے، مگر برطانیہ نے 2 دفعہ یہاں ریفرنڈم کروایا اور 2 دفعہ 90% سے زائد عوام نے برطانیہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ووٹ دیا۔ یہ لائٹ ہاؤس ہے، یہ بالکل یہ جو دوسری سائڈ پہ ہے، اس کو یورپا پوائنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے دور میں یہ لائٹ ہاؤس ہوا کرتے تھے، یہ جو بحری جہازوں کو ان کے لیے یہ ڈائریکشن دینے کے لیے۔ یہ ہم بالکل میں دوسری طرف آ گیا ہوں، جو ایک طرف اس کا ایئرپورٹ ہے جو اسپین کے ساتھ ہے، یہ دوسری طرف ہے جس طرف یہ آگے وہ اسٹریٹ آف جبرالٹر اور بحر اوقیانوس ہے ایک طرف، اور دوسری طرف یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے جو اس کو ملاتی ہے بحیرہ روم کی طرف۔ تو یہ بالکل اس طرف ہے، اس کو یورپا پوائنٹ کہتے ہیں۔ یہاں سے جب میں آپ پہ پیدل چلتا ہوا کارنر پہ جاؤں گا تو دوسری طرف اسٹریٹ آف جبرالٹر کے دوسری طرف موراکو کا شہر طنجہ اور وہاں کا جو بڑا مشہور پہاڑ ہے جبل موسیٰ وہ نظر آتے ہیں۔ اسے یورپا پوائنٹ کہتے ہیں۔ یہ بالکل اس کارنر پہ ہے، انتہائی خوبصورت ہے، یہاں بڑا صاف ستھرا اور انتہائی خوبصورت۔ تو وہ میں بات کر رہا تھا، اس میں جبرالٹر کے پہاڑ پہ تقریباً پہاڑ کے اندر 200 کے قریب غاریں ہیں، اور ان غاروں میں 50,000 سال پہلے کے انسانی زندگی کے آثار ملے ہیں۔ ان میں کچھ غاریں جو ہیں وہ دوسری جنگ عظیم میں دفاعی ضرورتوں، اور ایک جو سب سے مشہور غار ہے اس میں اسپتال رہا ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران، بہت بڑا اسپتال ہے۔ اس مشہور غار کو سینٹ مائیکل غار کہتے ہیں۔ یہ بالکل یہ یورپا پوائنٹ پہ اس وقت میں کھڑا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی اسٹریٹ آف جبرالٹر۔ یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر جو ہے یہ بڑی ایک مصروف آبی گزرگاہ ہے۔ یہ بحر اوقیانوس کو دوسرے سمندر سے ملاتی ہے، اور یہ یہاں سے جتنی بھی وہ بحری جہاز ہیں، یہ بحیرہ روم میں جو ملک ہیں، اسپین، فرانس، جن کے بھی ادھر بارڈر لگتے ہیں، اٹلی ہو گیا، یونان ہو گیا، یہ سارا، اور پھر یہیں سے ہی آگے وہ گزر کے تو پورا وہ جاتے ہیں جہاز۔ یہ بڑی مشہور آبی گزرگاہ ہے۔ تو اسی گزرگاہ سے جہاز گزر کے تو نہر سویز کو کراس کر کے تو ادھر ایشیا میں بھی جاتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں۔ تو یہ بالکل آپ کو یہ نظر ہے، وہ سامنے بالکل یہ جو گزرا یہ جبل موسیٰ تھا۔ جبل موسیٰ اور جبل طارق یہ دونوں کو بالکل آمنے سامنے ہیں۔ اس طرف یہ جبل طارق ہے، اس طرف جبل موسیٰ، اور بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے وہ اس کا شہر ہے موراکو کا طنجہ، جسے ٹینجیر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو سینٹ مائیکل غار ہے، یہ
اندر جائیں اس کے تو بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا وہ ہے، اس کا وہ ٹھنڈک کا احساس ہے، اور بڑے عرصے تک اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا رہا کہ یہ کوئی اس پہاڑ سے افریقہ تک سمندر کے اندر سے جانے کا کوئی جادوئی راستہ ہے۔ یہ بڑا ایک مشہور پکنک پوائنٹ بھی ہے، یہاں ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کا رش رہتا ہے۔ یہ نیچے اب سمندر ہے، یہ یہاں پہ وہ آگے وہ بیریئر سا لگا ہوا ہے، یہ فینس سی لگی ہوئی ہے، تو یہ نیچے سمندر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد نے یہیں لینڈ کیا تھا اور کشتیاں جلائی تھیں۔ جبرالٹر میں پہاڑ کے اوپر جانے کے یہ اس کے ساتھ ساتھ میں چل رہا ہوں، یہ آگے وہ لائٹ ہاؤس آ رہا ہے۔ جبرالٹر میں ایک کی سڑک ہے جو سیدھی اوپر پہاڑ کے اوپر جاتی ہے، اس میں آپ ٹیکسی پہ بھی جا سکتے ہیں، پیدل بھی جا سکتے ہیں، ایک لفٹ بھی جاتی ہے۔ تو راستے میں جب اوپر جائیں گے تو اس کے وہ دائیں بائیں بندر ملتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ بندر یورپ کا واحد سیاحتی مقام ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں بندر آزادانہ گھومتے ہیں۔ انہیں باربری بندر کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ بندر موراکو اور جزائر میں پائے جاتے ہیں، اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بندر مسلمانوں کے ساتھ ہی جبرالٹر آئے ہیں۔ یہ یہاں پہ جو دوسری جنگ عظیم میں یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا دفاعی مرکز رہا ہے۔ یہاں جو دوسری جنگ عظیم میں جنہوں نے اپنے برطانوی فوجیوں نے قربانیاں دی، ان کی یہ یادگار ہے، ان کا نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اینکریج بنا ہوا ہے جو نیوی کا ایک نشان ہے۔ تو یہ بالکل جو وہ جن کی یہاں ڈیتھ ہوئی ہے ان کے ناموں کی لسٹ بنی ہوئی ہے، بریف ہسٹری بھی ہے یہاں بورڈ پہ لکھی ہوئی۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ اس کو یورپا پوائنٹ کہتے ہیں۔ تو دوسری جنگ عظیم میں بھی یہ جو ہے یہ مسجد ہے، یہ مسجد سعودی حکومت نے بنائی ہے۔ یہ بڑی تقریباً یہ 1998 میں بنی ہے، جس میں تقریباً 5 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم خرچ ہوئی۔ یہ یورپ کے انتہائی مغرب میں آبنائے طارق جو ہے جسے اسٹریٹ آف جبرالٹر کہتے ہیں، اس کے دانے پر واقع ہے۔ یہ میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ یہ جہاز گزر رہے ہیں، یہ وہ جبل موسیٰ ہے، یہ بالکل آپ کو سامنے وہ نظر آ رہا ہے۔ انتہائی شفاف پانی ہے، بالکل نیلا۔ میں فینس کے ساتھ ساتھ اس کے چل رہا ہوں۔ نیچے یہاں سے ڈیپ ہے سمندر، اس لیے انہوں نے یہاں پہ فینس لگائی ہوئی ہے۔ یہ ادھر اسپین کا شہر ہے۔ دوسری طرف نظر آ رہا تھا ابھی۔
یہ جی ابھی وہ ٹاور ہے، یہ وہ ایک گن ہے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال ہوتی رہی، اور ابھی یہاں پہ یہ نصب ہے، یہ بالکل کونے پہ. اچھا یہ ہے جی کنگ فہد بن عبدالعزیز ماسک. یہ مسجد سعودی حکومت نے 1998 میں تقریباً جیسے میں نے پہلے بتایا 5 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم کا خرچ کے بنائی ہے. یہ یورپ کے انتہائی مغرب میں آبنائے تارک کے دہانے پر اور تارک کے پہاڑ کے بالکل ساتھ بنائی گئی ہے. کسی غیر مسلم ملک میں یہ دنیا کی بڑی مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. کاش سعودی حکومت اس کو طارق بن زیاد کے نام سے منسوب کر دیتی تو اچھا تھا. میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس مسجد کے اندر جا کے تو نماز ادا کر سکوں، مگر میری بدقسمتی کہ مسجد کی رینوویشن ہو رہی ہے اور مسجد جو ہے وہ وزٹر یا نمازیوں کے لیے بالکل بند ہے. تو مسجد ہے، باہر سے میں نے گھوم کے دیکھی، انتہائی خوبصورت مسجد ہے، لیکن میری بدقسمتی کہ میں یہاں نماز نہیں ادا کر سکا کیونکہ وہ اس کی ہو رہی ہے. یہ جناب میں یورپا پوائنٹ سے ابھی واپس بس پہ بیٹھا ہوں اور ابھی میں اوپر جاؤں گا پہاڑ کی چوٹی کی طرف. تو یہ وہاں سے بس آتی ہے راستے میں، وہاں سے سٹاپ کر کے، تو چونکہ میرا پروگرام ہے پیدل ہی جانے کا اوپر اس کے. یہ بھی بس سٹاپ سے اتر کے یہ بس ہے جبرالٹر میں، ایک ہی بس کمپنی ہے، اسی کی بسیں یہاں چلتی ہیں، ایک اینڈ سے دوسری طرف یا پہاڑ سے گھوم کے آتی ہیں. بسوں کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے. ٹکٹ آپ ڈے کا ٹکٹ لے لیں تو سارا دن بسوں پہ گھومتے رہیں. غالباً 2.5 پاؤنڈ کا ہے ٹکٹ جو ڈے کا ہے، یا 3 پاؤنڈ کا، مجھے صحیح یاد نہیں. جب ایئرپورٹ سے نکلا تھا تو چونکہ وہ میں نے یورو میں پے کیا تو پتہ نہیں یہاں کنورشن کا کیا ریٹ ہے پاؤنڈ اور یورو کا. تو یہ جناب ہے پہاڑ کے اگر ہاف تک جائیں تو یہ جگہ ہے. اس کو اس میں یہ نقشہ بنا ہوا ہے دا ماڈرن ورلڈ کا اس کے اوپر. تو یہاں سے جو ہے وہ یہ تقریباً پہاڑ کے ہاف تک ہے. تو اس کو پلر آف ہرکولس کہتے ہیں. یہ جو قدیم یونانی ہیں ان کا یہ مت ہے کہ یہاں سے جو پہاڑ تھے دونوں یہ جڑے ہوئے تھے، جبل موسیٰ اور جبل طارق، یہ دونوں جڑے ہوئے تھے، اور یہ جو ہرکولس تھا اس نے اس کو سمیش کر کے تو یہ پانی کا راستہ بنایا تھا. تو یہ انہوں نے اس کا وہ بنایا ہوا ہے. اس کو یہ جو جبل طارق ہے اس کو پہلے ماؤنٹ البا، یہ جو یونانی تھے اس کو ماؤنٹ البا کہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ ہرکولس نے یہ راستہ بنایا تھا، ان کا ایک اپنا وہ ہے مت ہے. تو یہ میں وہاں کھڑا ہوں، یہاں سے جو ہے وہ جو اس کے جبل طارق کے مضافاتی علاقے دور دور تک نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ پہاڑ کے تقریباً ہاف میں ہوں میں اس وقت. تو یہاں سے مضافاتی علاقے، یہاں گھنے درخت ہیں جن میں جو سینکڑوں پرندے جو گرمیوں اور سردیوں میں یورپ سے افریقہ اور افریقہ سے یورپ آتے ہیں، وہ یہاں آ کے وہ سٹاپ اوور کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. بڑے گھنے درخت ہیں یہاں پہ. بڑا ایک جو پہاڑ ہے اس کے اوپر بڑا گھنا جنگل ہے. تو اس میں افریقہ سے جو ادھر آتے ہیں اس میں وہ یہاں پڑاؤ کرتے ہیں جو پرندے. یہ ایک پرندوں کی میں تھوڑی سی اس کے بارے میں جو تاریخ ہے، وہ جو پس منظر ہے کہ طارق بن زیاد نے حملہ کیوں کیا اور اس کی وجہ کیا تھی. یہ دیکھیں پیچھے اس کے نظارے، کلیئر پانی ہے. تو یہاں سے میڈیٹرینین سٹیپ بھی ہیں جو بڑے وہ ڈینجرس ہے. میرا چونکہ فلائنگ ایپٹیچیوڈ بڑا وہ اتنا نہیں ہے،
میں بلندی پہ جاتے ہوئے بڑا ڈر جاتا ہوں، تو یہ وہ سٹیپ تو میں نہیں چڑھا، تو ادھر سے جو روڈ ہے اس طرف سے ہی میں پھر چلتا چلتا اوپر تک گیا۔ یہ اس کے ہر طرف سے میں نے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے جو ویوز ہیں۔ تو جو اس کی بارے میں تاریخ ہے کہ طارق بن زیاد نے کیوں حملہ کیا، تو اس میں یہ ہے کہ جو مورخ لکھتے ہیں کہ اسپانیہ کے رواج کے مطابق امراء کے جو لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے وہ شاہی محل میں کچھ عرصہ تربیت پاتے تھے تاکہ انہیں شاہی آداب کا پتہ چلے۔ انہی لڑکیوں میں ایک لڑکی فلورنڈا تھی جو ملکہ کے خدمتگاروں کے ساتھ تعلیم و تربیت پا رہی تھی۔ فلورنڈا سبتا کے گورنر، سبتا اس کو انگریزی میں سیوٹا کہتے ہیں، موراکن اس کو سبتا کہتے ہیں عربی میں۔ یہ موراکو کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا شہر ہے جس پہ صدیوں سے ہی اسپانوی قبضہ رہا ہے۔ تو وہاں کا جو گورنر تھا کاؤنٹ جولین، یہ فلورنڈا اس کی بیٹی تھی۔ تو اسپانیہ کا بادشاہ جو تھا راڈرک، وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اسے نہ رہا گیا اور وہ اخلاقیات کے اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے فلورنڈا سے زیادتی کر ڈالی۔ فلورنڈا نے کسی طریقے سے یہ خبر اپنے باپ کو سیوتا میں دے دی۔ یہ میں پہاڑ کے ساتھ ساتھ ہی جا رہا ہوں، وہ ایسے سرکل میں یہ جاتا۔ تو اس نے فلورنڈا نے اپنے باپ کو یہ اطلاع کر دی۔ فلورنڈا کا جو باپ تھا کاؤنٹ جولین، وہ دارالخلافہ آیا اور راڈرک سے بیٹی سے ملا اور راڈرک بادشاہ سے کسی بہانے سے وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے گیا۔ تو یہ دیکھیں جی، باغات بھی ہیں اندر اس کے، تو بڑے بڑے نایاب قسم کے یہاں پودے ہیں اور انتہائی خوبصورت، اس طرح لگتا ہے کہ جیسے بس وہ جنت کا سما ہے۔ یہ دیکھیں اس میں جو باغات بھی ہیں یا وہاں پہ جو بڑے بڑے نایاب قسم کے پودے لگے ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں۔ یہ داد دینی پڑتی ہے یہاں جبرالٹر کے جو انتظامیہ کو کہ انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے۔ تو وہ میں بتا رہا تھا، وہ جب وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے گیا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ کاؤنٹ جولین سے کہ میں نے سنا ہے کہ شمالی افریقہ میں باز بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو جب واپس آپ بیٹی کو چھوڑنے آنا تو وہاں سے کچھ باز جو ہے نا وہ مجھے بھیج دینا یا لے آنا۔ تو کاؤنٹ جولین نے کہا کہ اس دفعہ میں آپ کی طرف ایسے باز بھیجوں گا جو آپ نے کبھی زندگی میں نہ دیکھے ہوں گے۔ تو کاؤنٹ جولین کا اشارہ شمالی افریقہ کے مسلمان جنگجوؤں کی طرف تھا۔ تو کاؤنٹ جولین واپس جب افریقہ پہنچا تو اس نے جو مسلمان گورنر تھا افریقہ کا، موسیٰ بن نصیر، یہ کچھ لوگ اسے نصیر پڑھتے ہیں، یہ نصیر لفظ نہیں ہے عربی میں، اس کو نصیر کہتے ہیں۔ تو وہ موسیٰ بن نصیر سے ملا اور اسے اسپین پر حملہ کرنے کے بارے میں بتایا، اپنے ساتھ کی زیادتی بھی بتائی اور ساتھ اسے کہا کہ جی آپ اسپین پر حملہ کریں اور اپنی مدد بھی پیش کی۔ موسیٰ بن نصیر نے دمشق سے اموی جو حکمران تھا عبد الملک، اس سے منظوری کے بعد طارق بن زیاد کو 7,000 سپاہیوں کے ساتھ اسپانیہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ 29 اپریل 711 کی اوس میں بھیگی ہوئی رات تھی جب یورپ کے مغربی کنارے پر واقع اس خوبصورت جزیرے کے ساحل پر افریقہ سے یورپ پہنچنے والی کشتیاں لنگر انداز ہوئیں۔ ان کشتیوں میں سفید عمامے باندھے افراد ساحل سے ملک کوہ ہرکلیس پر اترے۔ جب تمام مسافر اتر چکے تو انہی میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر حکم دیا کہ تمام کشتیوں کو جلا دیا جائے۔ کشتیاں جلانے کا حکم دینے والا کوئی اور نہیں، انہی امامہ پوش نوجوانوں کا سالار
عرب کمانڈر طارق بن زیاد تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ ان کے افراد کے پاس سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار بھی نہ تھے۔ جب تمام کشتیاں جل کر راکھ ہو چکی تو ان سالاروں، ان سپاہیوں کے درمیان عجیب و غریب وسوسے جرمن لینے لگے، کیونکہ یہ لوگ اپنے وطن سے دور اور بغیر کسی کمک اور رسد سے مایوس تھے۔ طارق بن زیاد نے جب اپنے سپاہیوں کے چہروں پر مایوسی دیکھی تو ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر پکارا، اے جوان مردو، جنگ کے میدان سے اب مفر کی کوئی گنجائش نہیں۔ دشمن تمہارے سامنے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے۔ ثمر اور مستقل مزاجی کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تمہارے دشمن کے پاس فوج بھی ہے اور ہر قسم کا اسلحہ بھی، لیکن تمہارے پاس بجز تمہاری تلواروں کے اور کچھ نہیں۔ اب یہی تمہاری عزت و ناموس ہے، اور تمہیں اپنے عزت و ناموس کی حفاظت اسی طرح کرنی ہے جو صدیوں سے تمہارا شیوا ہے۔ میں نے تم کو ایسی زمین پر لڑنے کے لیے آمادہ نہیں کیا جہاں میں خود نہ لڑوں۔ تم نے ذرا سی بھی ہمت سے کام لیا تو فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ میں نے تم کو ایسی زمین پر لڑنے کے لیے آمادہ نہیں کیا جہاں میں خود نہ لڑوں۔ یہ جان لو جدھر میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا پہلا شخص میں خود ہوں۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی جو اٹھے گی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم لوگ عاقل اور دانا ہو کر کسی دوسرے شخص کا انتخاب کر لینا، مگر اللہ کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو۔ یہ لفٹ ہے جی، یہ اوپر جاتی ہے، بالکل پہاڑ کے ٹاپ تک جاتی ہے۔ اگر آپ نے پیدل نہیں چل سکتے تو اس لفٹ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ نیچے سے اوپر ٹاپ تک جاتی ہے۔ میدان کارزار میں طارق کا یہ خطاب حربی ادب کا نادر نمونہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ طارق بن زیاد کی قیادت کا عملی نمونہ تھا کہ چند ہزار مسلمانوں نے 1,00,000 کے لشکر کو بچھاڑ دیا۔ کوہ ہرکلیس پر اترنے کے بعد طارق کا پہلا مقابلہ والی مرسیا تھیوڈومیر کے ساتھ ہوا۔ تھیوڈومیر راڈرک کے تجربہ کار جرنیلوں میں سے ایک تھا، مگر میدان جنگ میں اس نے اس بری طرح شکست کھائی کہ وہ میدان سے بھاگ گیا۔ چونکہ اس کے سپاہیوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ ساحل سمندر پر کوئی کشتیوں اور جہازوں کے نشان نہیں، اس پر وہ بری طرح بدحواس ہوا اور اس نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر اطلاع دی کہ ہمارے ملک پر ایسی قوم نے حملہ کر دیا ہے جن کی کوئی اصلیت معلوم نہیں ہو رہی کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں۔ علامہ اقبال نے شاید اسی مناسبت سے اپنی شعرۂ آفاق نظم طارق بن زیاد میں، طارق بن کی دعا میں انہیں پراسرار بندے کہا ہے۔ یہ بندر ہیں جی، یہ باربری بندر کا جیسے میں نے پہلے اوپر ذکر کیا تھا، یہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ پونڈ ہے جبرالٹر کا، اس میں دیکھیں یہ طارق بن زیاد کی تصویر ہے، مورش قلعہ۔ یہ جناب ابھی میری واپسی ہے جی، یہ میں ایئرپورٹ پہ آ گیا ہوں، اور یہ ایئرپورٹ کا اب دیکھیں جی یہ رن وے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک، تو یہ اس چھوٹے سے جزیرے میں دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ یہاں پہ وہ جیمز بانڈ کی فلمیں بھی فلمائی گئی ہیں،
لیڈی ڈیانا اور چارلس کی جب شادی ہوئی تھی تو ہنی مون کے لیے انہوں نے اسی جزیرے کا انتخاب کیا تھا. تو یہ ایئرپورٹ پہ ہوں جی. آئی ایم ویٹنگ فار مائی فلائٹ. یہ ابھی جہاز آئے گا تو یہ میں جہاز سے بیٹھا ہوں جی. تو یہ فلائی کیا ہے اس نے. یہ جبل الطارق جو ہے یہ میرے سامنے ہے بالکل. میں بائیں طرف ونڈو پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ دیکھیں یہ جبل الطارق میرے سامنے ہے. اور یہ ایک بڑا ایک دل فریب نظارہ تھا کہ یہاں سے اور وہ پوری تاریخ جو ہے وہ میرے سامنے جو ہے وہ ایسے اوراق کی شکل میں تھی. جہاز بحر اوقیانوس کی طرف چونکہ وہ منہ کر کے اڑا اور پھر وہ پورا بائیں طرف وہ مڑتا گیا اور آبنائے طارق سے اوپر ہوتا اسے گزرتا ہوا گزرا. اور اس طرح دیر تک جو ہے وہ جبل الطارق میرے سامنے اور اس کے اوپر جو مسلمانوں کا بنایا ہوا قلعہ ہے وہ دیر تک میرے سامنے رہا. تو یہ ابھی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جبل الطارق یہ جو نیچے جو آبادی والا علاقہ یہ نظر آ رہا. تو اس میں اب یہ گھوم کے تو جہاز جو ہے وہ پھر یہ فرانس کی فضائی حدود میں داخل ہوگا. یہ بالکل یہ ابھی بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بالکل سامنے یہ جبل الطارق ہے. جبرالٹر یہ سامنے نظر آ رہا ہے ابھی بھی. یہ بالکل یہ جہاز گھوم چکا ہے. یہ جناب غروب آفتاب کا منظر ہے جی جہاز کی ونڈو سے. تو بڑی اچھی یادیں یہاں سے جی واپس میں لے کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس پہاڑ میں پھر چکر لگاؤں گا. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرا یہ چینل جو ہے یہ کوشش جو ہے اس کو اپریشیٹ کر دینا اور اس کو لائکس اور سبسکرائب کر دینا اور فالو کر لینا. بہت شکریہ. نوازش.